بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارادہ پھر ماتن نے یہ چاہا ان یبینا ماتن نے یہ بیان فرمانا چاہا ان القرآن لیس قابلا للحد کہ قرآن یہ حد کے قابل نہیں ہے۔ کس کے قابل نہیں ہے؟ کیوں حد کے قابل نہیں ہے؟ ابھی خود علت آ رہی ہے۔ اصل میں حد جو بیان کی جاتی ہے وہ کسی ماہیت مبہمہ کی، کس کی؟ ماہیت مبہمہ کی، اور یہ خود جو ہے واحد مشخص ہے، واحد بالشخص ہے، واحد معین ہے، تو یہاں پر تعیین ہوگی نہ یہ کی تحدید ہوگی، یعنی جنس ایسے واحد شخصی جو واحد بالشخص ہے جو قابل تجزی ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ واحد شخصی جو ہوتا ہے، واحد معین ہوتا ہے، وہ جزئی حقیقی ہوتا ہے، وہ کسی طریقے سے قابل کثرت نہیں ہوتا ہے، لا جزء لہ اصلا کے درجے میں ہوتا ہے، تو اس کی تحدید ہوگی۔ تحدید جس کی ہوگی اس کے لیے جنس اور فصل کم سے کم 2 جز نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ اور یہ واحد مشخص ہے، واحد معین ہے، یہ جزئی حقیقی ہے۔ کیا ہے؟ جزئی حقیقی ہے، جو تکسر سے کیا ہے معنی ہے، اور تحدید کے لیے جنس اور فصل کم سے کم 2 جز ہونا، یہ کثرت تکسر درکار ہے کہ نہیں درکار ہے؟ یہ ہے اصل موضوع صاحب۔ آپ کتاب دیکھیں، عَلَىٰ أَنَّ الشَّخْصِيَّ لَا يُحَدُّ، علاوہ ازیں شخصی کا مطلب جو چیز واحد بالشخص ہوتی ہے، ایک واحد بالنوع ہے کہ نوع کے اعتبار سے ایک ہو، ایک واحد بالجنس ہے، واحد بالموضوع ہے، واحد بالمعمول ہے، واحد بالاتصال ہے، واحد بالترتیب ہے، یہ سب واحد شخصی جو اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہو، وہ ایک ہو، یہ جزئی حقیقی ہوتا ہے۔ واحد شخصی، واحد معین، واحد بالشخص، لا یحد، اس کی حد نہیں بیان کی جاتی۔ فإن الحد هو القول المعرف، حد ایسے قول، ایسے مرکب کا نام ہے، قول حد کہتے ہیں ایسے قول، ایسے مرکب کو، مرکب ہی بتاتا ہے کہ اس میں ترکیب ہو، ذو اجزاء ہو، ذو ابعاض ہو، اور یہ واحد جب جزئی حقیقی کے درجے میں ہے تو یہاں بعضیت جزئیت کا تصور نہیں، کیونکہ حد ایسے قول، ایسے مرکب کا نام ہے، چاہے وہ مرکب ملفوظ ہو اور چاہے معقول ہو۔ حد ایسے قول، ایسے مرکب کا نام ہے جو اس شے کی تعریف کرے جو شے اپنے اجزاء کے اوپر کیا ہے، مشتمل ہے۔ اور جب یہ واحد شخصی ہے، یہ ذو اجزاء ذو ابعاض ہے ہی نہیں، تو اب یہاں پر کیسے اس کی تحدید کی جائے گی؟ تحدید کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ ایسا مرکب ہوتا ہے، بعض میں آگی، جو اس شے کی تعریف کرتا ہے جس شے کے اجزاء کے اوپر وہ کیا ہے، مشتمل ہے۔ انسان ہے، بعض میں آگی، تو اب اس کے اجزاء پر مشتمل کون ہے؟ حیوان اور ناطق۔ تو حیوان اور ناطق یہ ایک ایسا قول ہے جو معرف ہے اس انسان کا جس انسان کے اجزاء پر یہ دونوں کیا ہیں، مشتمل۔ وَهَذَا لَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الشَّخْصِيَّاتِ، اور یہ چیز یعنی حد جو ہے یہ شخصیات کی معرفت کا فائدہ نہیں دیتے، بل لا بد من الاشارة ونحوها الى مشخصاتها، بلکہ شخصیات کی معرفت کے لیے اس کے مشخصات وغیرہ کی طرف اشارہ وغیرہ کرنا کیا ہے، ضروری ہے، لِيَحْصُلَ الْمَعْرِفَةُ، تاکہ اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ چیز یعنی تحدید جو ہے یہ شخصیات کی معرفت کا فائدہ نہیں دیتی ہے، بلکہ شخصیات کی معرفت کے لیے شخصیات کے جو مشخصات ہیں
ان کی طرف اشارہ وغیرہ کرنا کیا ہے ضروری، چاہے اشارہ کریں یا اس کی آپ کوئی خاص علامت وغیرہ ذکر کر دے کہ ان کے چہرے کے اوپر جو ہے تل کا نشان ہے یا اور کوئی پنجے کا نشان ہے یا ان کا سر ایسے ایسے ہوتا ہے، جو بھی کہے وہ ایک پیر ان کا ایسا ہے یا ان کا ایک ہاتھ ایسا ہے، کچھ نہ کچھ بتانا پڑے گا، سمجھنے کہ نہیں سمجھنے؟ ہاں، اذا عرفت ذالک، اتنی بات جب آپ جان چکے، فاعلم، تو آپ یقین جانیں، ان القرآن لما نزل به جبریل علیہ السلام، کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جب قرآن کو لے کر کے رب العالمین کی بارگاہ سے نازل ہوئے، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین وإنه لفی الزبر الاولین۔ جب جبریل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر کے نازل ہوئے، فقد وجد مشخصا، جب جبریل امین قرآن کو لے کر نازل ہوئے تو وہ قرآن مشخص ہو کر پا لیا گیا۔ مشخص ہو کر پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ قرآن مشخص ہو گیا، معین ہو گیا، واحد بالشخص ہو گیا، کہ اب قرآن کا اطلاق اسی کے اوپر کیا جائے گا، کسی اور کتاب سماوی کے اوپر یا کسی اور کتاب کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو وہ فرماتے ہیں وہ مشخص واحد شخصی کیسے ہے؟ فرماتے مشخص ہو کر پا لیا گیا۔ فَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ الْمُشَخَّص، تو اگر قرآن اسی مشخص کا نام ہے، مَا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اگر قرآن اسی مشخص کا نام ہے، لا يقبل الحد، تو یہ قرآن حد کے تحدید کے قابل نہیں ہے۔ لِكَوْنِهِ شَخْصِيًّا، کیوں تحدید کے قابل نہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن تو واحد بالشخص ہے، واحد معین ہے، وہ جزئی حقیقی ہے جو مانع تکسر ہے، اس میں کثرت نہیں ہو سکتی، اس کے اجزاء اور ابعاض نہیں ہو سکتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تحدید کے لیے تجزی ضروری ہے، اجزاء پر جنس و فصل پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ، اور اگر قرآن اس مشخص کا نام نہیں ہے، بل القرآن هذه الكلمات المركبة ترکیباً خاصہ، بلکہ قرآن ان کلمات کا نام ہے جو مخصوص ترکیب کے ساتھ مرکب ہیں، کہ الحمد سے لے کر کے سورہ ناس تک یہ کلمات مرکبہ ترکیباً خاصاً قرآن اس کا نام ہے۔ سواء یقرأہ جبرائیل علیہ السلام، چاہے سیدنا جبریل اس کی قراءت کریں یا عمرو اور زید اس کی قراءت کریں۔ بات سمجھ گئے؟ الا ان الحق ھذا، علاوہ عظیم حق یہی ہے۔ حق کیا ہے؟ یہی ہے کہ قرآن ان کلمات کا نام ہے جو مرکب ہیں ترکیب خاص کے اعتبار سے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہی قول حق ہے۔ فقولنا علی ان الشخصی لا یحد، تو اب جب قرآن ان کلمات مرکبہ کا نام ہے تو پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ شخصی ہے؟ اور ان الشخصی لا یحد، اس میں تو اجزاء ہیں، سمجھیں، اجزاء صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہے، آیات کے اعتبار سے دیکھیں تو ہے، یہ تو ہے قابل تجزی۔ فرماتے ہیں تو ہمارا قول علی ان الشخصی لا یحد، پھر یہ قرآن واحد شخصی کہاں رہا اور اس پر ان الشخصی لا یحد کیسے صادق آئے گا؟ تو ہمارے قول علی ان الشخصی لا یحد لہو کی دو تعویلیں ہیں۔ کیا ہیں؟ دو تعویلیں، دو توجیہیں ہیں۔ ایک تعویل یہ ہے ان لا نعنی ان القرآن شخصی، کہ ہماری ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن شخصی ہے، واحد مشخص، واحد معین، واحد بالشخص ہے، بل عنینا، بلکہ ہماری مراد یہ ہے ان القرآن لما هو الکلام المرکب ترکیباً خاصہ، کہ قرآن جب وہی کلام ہے جو مخصوص ترکیب کے اوپر مشتمل ہے، فإنه لا يقبل الحد، تو وہ حد کے کیا ہے؟ قابل نہیں ہے۔
غور کرنا عبارت پر. جب قرآن نام کس چیز کا ہے؟ قرآن اسی کلام کا نام ہے جو اپنی خاص ترکیب کے اوپر کیا ہے؟ مشتمل ہے. تو اب حد کے قابل نہیں ہے. کما ان الشخصی لا يقبل الحد، یہ تشبیہی معنی ہے. جیسے شخصی شے واحد بالشخص، واحد معین، واحد مشخص جو ہے وہ حد کے قابل نہیں ہے. یہ تشبیہی معنی ہے، یعنی وہ شخصی نہیں بلکہ وہ جیسے واحد مشخص جو ہے قابل حد نہیں ہے، ایسے یہ قابل حد نہیں ہے. کیسے قابل حد نہیں؟ فَكَوْنُ الشَّخْصِيِّ لَا يُحَدُّ جُعِلَ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُحَدُّ. تو اب واحد شخصی کا قابل حد نہ ہونا اس کو دلیل بنا دیا گیا اس بات کی کہ قرآن جو اس مخصوص ترکیب کے اوپر مشتمل ہے وہ بھی اس کی طرح قابل حد نہیں ہے. کیوں؟ کیسے؟ دونوں مشابہت کیسے وجہ شبہ نہ ہونی چاہیے. اذ معرفت کل منہما موقوف علی الاشارہ، اس لیے کہ واحد شخصی ہو یا وہ قرآن جو اس مخصوص ترکیب خاص کے اوپر مشتمل ہو، ان میں سے ہر ایک کی معرفت وہ اشارے کے اوپر کیا ہے؟ موقوف ہے. اب ایک ایک کو دکھا رہے ہیں. اما معرفت الشخصی فظاہرۃ، رہا واحد شخصی کی معرفت اشارہ وغیرہ کے ذریعے تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ واحد شخصی کو اشارہ کے ذریعے یا اس کی خاص علامت ممیزہ کے ذریعے ہوتی ہے. وثانیہما واما معرفت القرآن، لیکن قرآن کی معرفت فلا تحصل، تو قرآن کی معرفت حاصل نہ ہوگی الا مگر وہ یوں کہ کہا جائے ہوا ہذہ الکلمات. کوئی پوچھے قرآن کس کو کہیں گے تو آپ کہیں گے قرآن ان کلمات کا نام ہے. جیسے ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ہم نے کہا قرآن انہی کلمات کا نام ہے. تو جیسے واحد شخصی کی معرفت اشارے سے ہوتی ہے، ایسے وہ قرآن جو اپنی اس خاص ترکیب کے اوپر مشتمل ہے اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ قرآن انہی کلمات خاصہ کا نام ہے. سمجھ گئے؟ ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو ہم نے کیا کہا قرآن انہی کلمات کا نام ہے. یہاں پر بھی اشارے کی حاجت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ فرماتے ہیں. تو قرآن کی معرفت حاصل نہ ہوگی مگر اس طور پر کہ کہا جائے کہ قرآن انہی کلمات کا نام ہے. وَيُقْرَأُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، قرآن کو از اول تا آخر سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک قرأت کر کے کیا کہا جائے؟ قرآن انہی کلمات مرکبہ ترکیباً خاصہ کا نام ہے. تو یہاں پر بھی اشارہ درکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ چلیے. وثانیہما، دوسری تعویل یہ ہے ان نقول کہ ہم کہیں لا مشاہدۃ فی الاصطلاحات، کہ اصطلاحات کے اندر جو ہے وہ کوئی قباحت نہیں ہے، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے جو اصطلاح چاہے بنا لے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصطلاح بنانے میں کیا ہے؟ انہیں بتایا کلمہ کسی نے کسی کو کہا، کسی کو کہا، کسی نے کسی کو کہا. آپ کو بھی اصطلاح ہے، کسی کو کلمہ بنا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا نام ہی کلمہ رکھ دیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ فنعنی بالشخص، اب کیسے؟ فنعنی بالشخص، سوال پیدا ہوتا ہے کیسے قرآن کو آپ نے شخصی کہہ دیا؟ قرآن کو کیسے؟ تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ ارے کسی کا نام ہی رکھ دیتے ہیں منگرو، کسی کا نام منگل، کسی کا نام بدھ رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام بپھئی رکھ دیتے ہیں، تو کسی کا نام قمر رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام ناہید رکھ دیتے ہیں. رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو شخصی کی بات کیا ہے؟ کسی کا نام گاما رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام زرغام رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام غضنفر رکھ دیتے ہیں. بات سمجھنے سے کسی کا نام قطب رکھ دیتے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شخصی کہہ دیا تو آپ نے بہت جو ہے
ادھر کی ادھر کرنے لگے، چراغپا ہونے لگے۔ نعنی بالشخص، قرآن کو ہم نے جو شخصی کہا، بات دل میں آ گئی، ارے ہم نے قرآن کو شخصی کہا، کسی اور کو بھی ہم شخصی کہہ سکتے ہیں۔ فنعنی بالشخص ہذہ الکلمات، ہم شخصی سے مراد یہ کلمات لیتے ہیں، یہ کلمات قرآن لیتے ہیں، مع الخصوصیات التی، ان کلمات کی ان خصوصیتوں کے ساتھ جن خصوصیتوں کے لیے دخل ہے اس ترکیب میں۔ بات میں آ گئی، یہ معنی ہم مراد لیتے ہیں تو وہ بھی مولانا صاحب مشخص ہی ہے، قرآن سب کو کچھ توڑو کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ترکیب، اس ترکیب پر آج تک کوئی قادر ہی نہ ہو سکا۔ فإن الآراز تنتہی بمشخصاتها إلى حد لا يقبل التعدد والاختلاف باعتبار ذاتها۔ اب یہ شخصی کیسے ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن اگرچہ ان کلمات کا نام ہے، جو کلمات ایسی خصوصیتوں کے اوپر مشتمل ہیں جن خصوصیتوں کے لیے اس ترکیب میں کیا ہوتا ہے دخل، قرآن ہر کلام کو نہیں کریں گے، جو اس اعجاز خاص کے اوپر جو ہے، اس ترتیب کے اوپر، اس جیسی غیبی خبروں کے اوپر، اس جیسے اسلوب پر، یہ سب خصائص اس کے ہیں کہ نہیں ہیں، مگر اس کے جتنے آراز ہیں یا اس کے جو خواص ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کو ایسا مشخص کر دیا ہے، ایسا معین کر دیا ہے، گویا وہ واحد شخصی کے درجے میں ہے، گویا اب واحد بالشخص ہے، وہ در نایاب ہے، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ اب گویا تمام کلمات کے درمیان اور تمام کلام کے درمیان وہ ایک واحد معین کے درجے سے ہے۔ کس کے درجے میں ہیں وہ؟ ہاں، تو وہ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، کیونکہ آراز فینل آرازہ، کیونکہ آراز اپنے مشخصات کے ذریعے الی حد، ایسے حد پر، ایسی نہایت پر، ایسے مقام و مرتبے پر، ایسے درجے پر، ایسے مقام عروج پر پہنچ جاتے ہیں کہ لا يقبل التعدد، کہ اب وہ آراز اپنی کثرت کے باوجود بھی قابل تعدد نہیں رہتے، قابل اختلاف نہیں رہتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ یعنی فی نفسی ان کے اندر اب جو ہے وہ تعدد نہیں رہتا ہے، تکثر نہیں رہتا ہے، ان میں اختلاف نہیں رہتا ہے، بل باعتبار محلها فقط، بلکہ ان میں تعدد جو ہوتا ہے اپنے محل کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ انہوں نے قراءت کی، انہوں نے قراءت کی، انہوں نے تلاوت کی، مختلف الفاظ ہوتے ہیں، تعدد جو ہوتا ہے وہ محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، مگر فی نفسی اس میں دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے۔ فرماتے ہیں کل قصیدۃ المعینتی، جیسے ایک معین قصیدے کو لے لیں، چاہے وہ قصیدہ چاہے بان السعاد ہو، چاہے وہ قصیدہ بردہ ہو، یا جو بھی قصیدے ہوں، وہ اپنے مشخصات کے اعتبار سے ایک ایسے مقام تشخص اور تعین پر وہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو ایک قصیدہ واحدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ ہاں، هذه القصیدۃ واحدۃ، ایک معین قصیدہ، ایک خاص قصیدہ، اس کا نام ہی بان السعاد رکھ دیا، نام ہی قصیدہ بردہ رکھ دیا، ایک واحد شخصی کے میں درجے میں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جیسے کہ کوئی معین قصیدہ التی لا یمکن تعددها، جس میں تعدد کا امکان نہیں ہوتا ہے مگر ان کے محل کے اعتبار سے۔ کیسے محل کے اعتبار سے تعدد ہوتا ہے؟ محل کا تعدد بتاتے ہیں، بأن یقرأها زید، محل میں تعدد وہ یوں ہو جاتا ہے کہ اس قصیدے کی قراءت کون؟ زید کرے یا عمر کرے۔ فعنینا بالشخص ھذا، تو ہم نے شخصی سے یہ مراد لیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اگرچہ ان کلمات کا نام ہے مگر یہ کلمات جو ہے ایسی خصوصیتوں کے اوپر مشتمل ہیں کہ ان خصوصیتوں نے اس کو، ان کلمات کو ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب وہ قابل تعدد،
قابل اختلاف اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ان میں تعدد اور اختلاف ہوتا ہے محل کے اعتبار سے، بِأَن يَقْرَأَهَا زَيْدٌ بِأَن يَقْرَأَهَا عَمْرٌ اور خالد اور رجل. سمجھ گئے؟ تو شخصی سے ہماری مراد یہی ہے. وَالشَّخْصِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَقْبَلُ الْحَادَّ، اور اس معنی کے اعتبار سے بھی جو چیز مشخص، معین، مفرز ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ کس معنی کے اعتبار سے؟ کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب وہ قابل تعدد نہیں ہے، صرف اسی کو قصیدہ بردہ کہا جائے گا، اسی کو بان السعاد کہا جائے گا، اسی کو جو ہے وہ قصید غوثیہ کہا جائے گا، کسی اور کو نہیں. تو اس معنی کے اعتبار سے گویا وہ واحد ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے جو قصیدہ بان السعاد یا بردہ کہلائے یا اس طریقے سے قصید غوثیہ کہلائے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس معنی کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ اس معنی کے اعتبار سے فرماتے ہیں وَالشَّخْصِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى، شخصی بئی معنی لا يقبل الحد، قابل حد نہیں. کیسے؟ فَإِذَا سُئِلَ عَنِ الْقُرْآنِ، کیونکہ جب قرآن کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُعَرَّفُ أَصْلًا، تو اس کی اصلاً تعریف اور تحدید نہ کی جائے گی، إِلَّا بِأَن يُقَال، مگر یوں ہی کہ قرآن اسی کو کہیں گے جو اس ترکیب خاص کے اوپر کیا ہو، وہ مشتمل ہو، اور شروع سے آخر تک کے پڑھ دیا جائے. بس میں گی یعنی شروع سے آخر تک پڑھ کے اور کہا جائے کیا، قرآن اسی کا نام ہے جو اس جیسی ترکیب پر مشتمل ہو. اس جیسی ترکیب اس کلام باری کے سوا کسی اور کلام کے اندر نظر نہیں آتی ہے. تو یہ مشخص اور معین ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ فَإِنَّ مَعْرِفَتَهُ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ، کیونکہ اس کی معرفت وہ صرف اسی طریقے پر کیا ہے، وہ ممکن ہے. علامہ ابن حاجب نے قرآن کی تعریف یوں فرمائی، قرآن ایسے کلام کا نام ہے جو اعجاز کے لیے کیا ہے، نازل کیا گیا. بصورت منہ، اپنی ایک معمولی سی صورت کے ذریعے، کہ سورہ بقرہ اور عمران کے ذریعے نہیں اعجاز تم پیش کیا گیا، بلکہ لاؤ تم کوثر ہی جیسی ایک صورت تم لے کر کے آؤ. 3 بار چیلنج کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، پورا قرآن ہی لاؤ. وہ ایک صورت نہیں لا سکتے، سورہ کوثر جیسی پورا قرآن کیا لاتے؟ تدریجاً اعجاز وہ تحدی کی گئی، فرمایا گیا قرآن پورا نہیں لا سکتے، اس ہم مل کر کے پوری برادری تو بعشر سور مثل ہی مفتریات، اپنی بنائی ہوئی گڑھی ہوئی قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ. وہ 10 بھی نہیں لا سکے. سمجھ آ گئی بات؟ پھر چیلنج کیا گیا اور ان کا آج ظاہر کر دیا گیا، فاتوا بسورۃ مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. یہ 3 مرتبہ چیلنج ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہرحال تو علامہ ابن حاجب نے قرآن کی تعریف کی، وہ بھی دوری ہے. اعتراض کس نے کیا تھا؟ علامہ ابن حاجب ہی نے نہ کیا تھا. یہ تعریف دوری ہے، اور انہوں نے جو تعریف کی وہ بھی دوری ہے. تو یہ کیا ہے؟ دوری ہے. کیسے؟ قرآن کی تعریف انہوں نے کی، قرآن اس کلام کا نام ہے جو اعجاز کے لیے نازل کیا گیا اپنی ایک صورت کے ذریعے. فَإِنْ حَمَلَ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَّةِ، اگر اس سے ان کا مقصود قرآن کی ماہیت کی تعریف کرنا ہے تو دور لازم آئے گا یہاں بھی، جیسے وہاں لازم آئے گا یہاں بھی. کیسے؟ اس لیے کہ اگر کوئی یوں کہے مسورہ، آپ نے قرآن کی تعریف کی کس سے؟ بصورت میں. کوئی مسورہ، سورہ کیا ہے تو ضرور یہی بتایا جائے گا بعض من القرآن، قرآن کا ایک جز، ایک ٹکڑا، یا اس طرح اور بھی کوئی بات کہے گا. پھر دور لازم میں آ گیا قرآن کس کو کہتے ہیں؟ جو منزل للاعجاز بسورہ ہو. اور سورت کس کو کہتے ہیں؟ بعض من القرآن. تو قرآن پر موقوف ہوا. سمجھ گئے؟ اب بھی دور نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر دور کریں ہم، گھنٹی بھر دور ہی کریں. آج نہیں تو کل دور کر دیں گے.
وَإِلَّمْ يُحَاوِلْ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَّةِ، اور اگر ان کا مقصود جو ہے ماہیت قرآن کی تعریف نہیں بلکہ تشخیص، بات سمجھ آ گئی، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، مشخص کرنا ہے، ممتاز کرنا ہے مختلف افراد کے درمیان سے۔ وَيَعْنِي بِالصُّورَةِ هَذَا الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارَف، اور صورت سے یہی معہود متعارف مراد لیں، جیسا کہ ہم نے مصحف سے مراد لیا تھا وہاں پر جو معہود متعارف معلوم ہے پہلے سے۔ فرماتے ہیں لا يرد الاشکال علیہ ولا علینا، تو نہ ان پر یہاں اعتراض پڑے گا، نہ ہم پر وہاں اعتراض پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے کہ عیار اچھے بیا جو چیز معہود ہے، معلوم ہے، متعارف ہے، وہ محتاج تعریف ہے نہیں۔